جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت والدین کی نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھنی ہو تو بایزید بسطامی کو دیکھیں۔ بڑی ریاضتیں کی، بڑے سجدے کیے، اور عبادتوں کی آخری سرحد پر پہنچ گئے، مگر ولایت ملی ہے تو ماں کے ایک جملے نے ولایت دے دی ہے۔ بہت زیادہ عبادتیں کی، مگر وہی حضرت بایزید ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، ماں کو پیاس لگی، کہا بیٹا بایزید پیاس لگی ہے، اٹھے۔ آج کا ماحول نہیں ہے کہ گھر میں 5 فریج رکھے ہیں، کھولا اور فوراً پیش کر دیا پانی۔ 1 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت بایزید پانی لے کر آئے تالاب سے۔ جب واپس آئے تو دیکھا امی جان سو گئی ہیں۔ یہ جرم سمجھا کہ میں ماں کو جگا کر ان کے نیند میں خلل پیش کروں، نہیں، پانی کا برتن لے کر سرہانے کھڑے رہے۔ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ماں کی آنکھیں کھل گئی۔ کہا بیٹا بایزید ہو؟ کہا کیا ہے؟ کہا امی آپ نے پانی طلب کیا تھا نا؟ کہا جب سے میں پانی لے کے کھڑا ہوں اور آپ کو نیند آ گئی، کا جگا لینا تھا۔ کہا یہ جرم ہے کہ ماں کو نیند آئے اور بیٹا نیند میں خلل دے دے۔ اور اس کے بعد پانی کا برتن لیا، 1 گھونٹ پیا اور کہا مولا بایزید کو ولی بنا دے۔ یہ جملہ نکلا، عرش سے ٹکرایا، رب نے لمحوں میں بایزید کو ولی بنا دیا ہے۔ تو یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کی دعا ہے، اور یہ ماں کی نگاہوں کی بلندی ہے۔ اور بایزید کون ہے؟ یہ وہی بایزید ہیں کہ بعد وصال جب انہیں قبر میں اتارا گیا اور فرشتے جب داخل ہوئے اور کہا کہ من ربوں کا باہر جائیے۔ آپ کی جرات ہے کہ بول سکیں باہر جائیے؟ نہیں بول سکتے ہیں، مگر یہ بایزید ہیں، فرماتے ہیں قبر سے باہر جائیے۔ کیا ہوا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے؟ آپ فرشتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم میں نبی کا غلام ہوں، رسول اللہ کا شہدائی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مومن کامل ہوں؟ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ جائیے باہر، پھر آئیے تو سلام کیجیے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ بایزید کیا ہوا؟ کہ میں نہیں بول رہا ہوں، میرا تقویٰ بول رہا ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، ماں کی محبت بول رہی ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، ماں کی قربانی بول رہی ہے۔ جس محبت اور تیور سے ماں نے میری پرورش کی تھی، اس پرورش کا حسین جذبہ بول رہا ہے۔ گئے، واپس آئے، فرشتوں نے سلام کیا، جواب دکھا من ربوں کا۔ کہا پھر وہی ماں، آپ کتنی دور کی بلندی سے نیچے آئے؟ کہا بہت اونچی سے بلندی سے آیا ہوں۔ کہا آپ اتنی اونچی بلندی سے آئے تو رب کو نہ بھولے، میں 10 فٹ کے نیچے بھی نہیں آیا تو رب کو کیسے بھول جاؤں گا؟ کیسے بھول جاؤں گا؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا، رب کی رحمتیں مسکرائی، آواز آئی فرشتوں چھوڑ دو، یہ میرے نبی کا سچا غلام ہے۔ تو یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ یہ وقار کہاں سے ملا؟ یہ بلندی کہاں سے ملی؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ ماں کی محبت اور خدمت کا نتیجہ ہے کہ اگر ماں نگاہ ڈال دے تو بیٹا بایزید بسطامی بن جاتا ہے۔ اور ایسے کتنے لال ہیں؟ یہ غوث اعظم کون ہے؟ یہ ماں کی دعاؤں کا تو نتیجہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کون ہے؟ یہ ماں کی دعاؤں کا ہی تو ثمرہ ہے۔ امام احمد رضا کون ہے؟ یہ ماں کی دعاؤں کا ہی تو ثمرہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ماں باپ کی عظمت کو بہت بلند کیا، اور بات علم کی ہے۔ رونا اس بات کا ہے کہ ہمارا
مسلم معاشرہ علم کے حوالے سے نہایت 1%. آپ سروے کیجیے. معلوم ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کو کتنے سال ہوئے؟ کل عرس ہے نا اعلیٰ حضرت کا، آج تو عرس شروع ہے، کل اصل تاریخ ہے. 107 سال ہوئے. کتنے ہوئے؟ اور آپ کو معلوم ہے ہم لوگ روتے ہیں کہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھتے نہیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کسی یونیورسٹی میں مت پڑھیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے. اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. 562 سبجیکٹ کے ماہر تھے امام احمد. کتنے سبجیکٹ کے؟ 562 سبجیکٹ. آپ دنیا کے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں صرف 35 سبجیکٹ پہ پڑھائی ہوتی ہے. کتنے؟ 35 سبجیکٹ. مگر خوش ہو جائیے، یہ ہمارا امام ہے، یہ آپ کا امام ہے، امام احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت ہے، جو تنہا 562 سبجیکٹ پہ ماہر ہے. ارے یہ پانی ہے نا، پانی جانتے ہیں نا جو ہم لوگ اور آپ پیتے ہیں. آپ ایگریکلچر کے پروفیسر کے پاس چلے جائیے بہار یونیورسٹی میں، سیتامڑھی یونیورسٹی میں، دربھنگا یونیورسٹی میں، اور پوچھئے اس پروفیسر، اس کا جو ہیڈ ہے، اس سے پوچھئے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، وہ نہیں بتا پائے. اتنے علماء ہیں نا، ان سب سے پوچھئے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ حضرت کہیں گے 7 قسمیں ہیں. کیوں حضرت؟ نور الازاح سے لے کر کے ہدایات تک یہی پڑھایا گیا کہ پانی کی 7 قسمیں ہیں. یہ حضرت ہیں جو پانی کی 7 قسمیں بتا رہے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو پانی کی 300 قسمیں بتا رہے ہیں. علم اسے کہتے ہیں، فکر اسے کہتے ہیں، شعور اسے کہتے ہیں، عظمتوں کا وقار اسے کہتے ہیں، تفنن خیال اسے کہتے ہیں، قلم کی رانائی اسے کہتے ہیں، وسعت فکر اسے کہتے ہیں، فقہی بصیرت اسے کہتے ہیں، کلام کی ندرت اسے کہتے ہیں، قوت حافظہ اسے کہتے ہیں، استحضار ذہن اسے کہتے ہیں، کہ جہاں کوئی مسئلہ حل نہ ہو امام احمد رضا ایک لمحے میں حل کرتے ہیں. ایک لمحے میں. چونکہ ایصال ثواب پہ گفتگو کرنی ہے، مولانا نے کہا علم پہ بات کرنی ہے، تو اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. حضرت صدر الشریعہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، پورے ہندوستان کے ہر مدرسے میں بہار شریعت ہے، اور آج کے جتنے مفتی ہیں وہ بہار شریعت دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. کون ہے؟ جب اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کا حال کیا ہوگا؟ ملک العلماء حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. معلوم ہے ان کے ایک شاگرد نے ابھی انٹرویو دیا ہے، تو جانتے کیا کہا؟ کہ اعلیٰ حضرت نے درسگاہ میں، کلاس روم میں ہم لوگوں کو صرف علم کے 300 معنی بتائیں. علم کے اتنے علماء بیٹھے، پوچھئے آپ علم کے کتنے معنی ہیں؟ بہت زیادہ بتائیں گے تو 10 معنی بتائیں. تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے اپنی درسگاہ اور کلاس میں علم کے 300 معنی بتائے. جو شاگرد ہے وہ 300 معنی بتاتا ہے، اور جو استاد ہے وہ 3000 معنی بتاتا ہے. اس ذات کا نام امام احمد رضا، اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت، اس ذات کا نام سنیوں کا امام، اس ذات کا نام ہے اکبری اکرک شخصیت ہے، اور عبقری الشرق شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. امام دیکھیے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج سے 300 سال پہلے کے علماء اسے حل نہیں کر سکتے. کون
کون افضل ہے؟ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہی سوال جب اعلیٰ حضرت سے ہوا تو اعلیٰ حضرت نے 1 منٹ میں حل کر دیا. کہیے سبحان اللہ. علم اسے کہتے ہیں, شعور اسے کہتے ہیں, قلم کی پختگی اسے کہتے ہیں, اور عشق رسول کا باغپن اسے کہتے ہیں. جب یہ سوال ہوا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل, تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ جب تک میرے نبی مکے میں ہے مکہ افضل ہے, اور جیسے ہی مصطفیٰ مدینہ گئے مدینہ افضل ہو گیا. مکہ نہ صحیح افضل, طیبہ ہی بڑا ظاہر, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو جہاں کوئی مسئلہ حل نہ ہو, امام احمد رضا کو پڑھیں, فتاوی رضویہ کو پڑھیں, اور بات عقیدے کی ہے. تو یہ جو میلاد ہو رہا ہے نا اس وقت, یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی رہین منت ہے. میلاد ختم ہے. آج جو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے قلم کا باغپن ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب آپ دیکھیے ان کا بھی ترجمہ اور ہمارا بھی ترجمہ. عقیدے کی بات آئی ہے تو بتا دیتے ہیں. وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, قرآن کی آیت ہے نا. یہ ہمارے بڑے اچھے نقیب صاحب ہیں, بہت عمدہ نقابت کر رہے ہیں, اور یہ سارے علماء ہمارے حضرت تشریف فرما ہے. پوچھئے ان لوگوں نے, ان میں بہت سارے مولویوں نے ترجمہ کیا کہ جب نبی کو اللہ نے گمراہ پایا تو ہدایت دی. کہیے ماذ اللہ. راستے سے بھٹکا پایا تو ہدایت دی, راستے سے ہٹا پایا تو ہدایت دی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس کا نبی گمراہ ہو امت کیسے کامیاب ہو. نبی گمراہوں کو جنتی بنانے آیا, اور پیشہ میرے نبی نے سب کو جنتی بنا دیا, اور 1 2 نہیں 1,24,000 کو نبی نے جنتی بنایا. دیکھ کر بنایا ہے, نظر ڈال کر بنایا ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ جسے دیکھتے چلے گئے جنتی بناتے چلے گئے. اور اس کے بعد تو حال یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے جنتی بنایا وہ جسے دیکھ رہے ہیں جنتی بناتے چلے جا رہے ہیں. تو جس نبی کے امتی کا یہ حال ہو, ابو بکر دیکھے تو جنتی بنائے, عمر دیکھے تو جنتی بنائے, عثمان دیکھے تو جنتی بنائے, مولا کائنات دیکھے تو جنتی بنائے, علی دیکھے تو جنتی بنائے, طلحہ دیکھے تو جنتی بنائے, زبیر دیکھے تو جنتی بنائے, سعد دیکھے تو جنتی بنائے, سعید دیکھے تو جنتی بنائے. 1,24,000 صحابہ دیکھتے جا رہے ہیں, جہنمی کو جنتی بناتے. تو جس نبی کے صحابہ کی نگاہ کا یہ عالم کہ گمراہ کو ہادی بنا دے, جاہل کو عالم بنا دے, جہنمی کو جنتی بنا دے, وہ نبی کتنا حسین ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو اس نے کیا کہا کہ گمراہ پایا تو ہدایت. معاذ اللہ. اب سنیں ایمان والا ترجمہ, جہاں عشق بھی ہے, محبت بھی ہے, اور ترجمے کی نزاکت بھی ہے, اردو زبان کی لطافت بھی ہے, فکر کی وسعت بھی ہے, خیال کا ترفع بھی ہے, عشق کا باغپن بھی ہے. اب اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی, اللہ نے آپ کو اس لیے راہ دی کہ اپنی محبت میں خود رفتہ پائے. جب دیکھو نبی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں, جب دیکھو خدا کی بارگاہ میں جھکے ہیں, تو رب فرماتا محبوب آپ کا بھی آپ پر حق ہے, صرف میرا ہی حق نہیں ہے. تو جب اللہ نے اپنی محبت میں نبی کو خود رفتہ پایا تو ہدایت. کتنا فرق ہے. وہاں ایمان جا رہا ہے, یہاں ایمان میں بلندی آ رہی ہے. یہ ہے عقیدہ. تقریر کریں اعلیٰ حضرت پہ تو الحمدللہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں.
15 کتابیں لکھ چکا ہوں اعلیٰ حضرت پر، اور آپ کی دعاؤں سے دوسرے ملک میں میری کتاب چھپتی ہے، مگر اب تھوڑا لمحہ ہے یا تھوڑا وقت ہے ایصال ثواب ہم لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ورنہ رب کی بارگاہ میں بھی پکڑ ہوگی اور نبی کی بارگاہ میں بھی پکڑ ہوگی اور والدین کے پاس بھی کل محشر میں پکڑ ہوگی۔ یہ بلڈنگ تم کو دیا تھا نا، کس لیے؟ یہ زمین چھوڑی تھی کس کے لیے؟ یہ بینک بیلنس کیے تھے کس کے لیے؟ یہ سارا سرمایہ تمہارے لیے، تو تمہارے لیے اس لیے نہیں چھوڑا کہ کھاؤ اور اڑا دو، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ جب تمہاری پلکیں آنسو بہائے میری مغفرت کی دعا کر لینا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ جب والدین دنیا سے جائیں تو والدین کے بچوں پہ 4 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ بلکہ 5۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پہلا حق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کے بغیر ہم دفن نہیں کرتے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کریں۔ یہ نہیں کہ چہلم ہوا معاملہ ختم، برسی ہوئی معاملہ ختم، تیجا ہوا معاملہ ختم، چہارم ہوا معاملہ ختم، نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے ہر نماز میں دعائے مغفرت کر لیجیے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، یہی تو کہنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ یہی نہ کہنا ہے، اور کچھ تو کہنا ہے، تو اتنا جملہ زبان سے نہیں نکال سکتے۔ پہلا حق نماز جنازہ، دوسرا حق دعائے مغفرت، تیسرا حق یہ ہے کہ جو انہوں نے نصیحت کی اور وصیت کی اس پہ عمل کرنا ہے۔ فلاں کا قرض تھا، دے دینا، فلاں زمین فلاں کو دینی تھی، دے دینا، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں، باپ کے دوست، ماں کی سہیلی، ان کو عزت و احترام سے بٹھانا ہے اور عزت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اب آپ ماں باپ کی بات کرتے ہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم نے اپنی ایک چادر ایک ضعیفہ خاتون کے لیے بچھا دی۔ کون بچھا رہے ہیں؟ نبی۔ اور نبی کی چادر کیسی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور گھنٹوں نبی اس ضعیفہ خاتون سے باتیں کرتے رہے، جبکہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کے ساتھ بھی اتنی لمبی گفتگو نہیں فرماتے تھے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ آئی، حجرے میں بیٹھی، نبی نے اپنی چادر نور بچھا دی اور گھنٹوں نبی اس سے محو گفتگو رہے۔ جب وہ ضعیفہ جانے لگی تو آقا نے کچھ تحفہ عنایت فرمایا، کچھ چیزیں عطا کی۔ جب وہ چلی گئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا ابو بکر بھی آتے تو آپ اتنا وقت نہیں دیتے، یہ کون خاتون تھی جن کے لیے اتنا لمبا وقت دیا؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا عائشہ مت پوچھو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا یہ میری پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے، جب انہیں دیکھتا ہوں تو خدیجہ یاد آتی ہے۔ تو جو نبی اپنی بیوی کی سہیلی کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آئے، بیٹے کو چاہیے کہ ماں کی سہیلی کے ساتھ بھی اسی طرح احترام سے پیش آئے، باپ کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح احترام سے پیش آئے۔ یہ اسلام کا حق ہے والدین کے لیے، بچوں کے لیے۔ اور ایصال ثواب، ایصال مانے پہنچانا، ثواب کے مانے وہ نیک کام جو ہم کریں
اور اس کے بدلے جو اللہ پاک انعام عطا فرمائے اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور کوئی گناہ ہم سے ہو اس پہ جو سزا مرتب کرے، سزا دے اللہ پاک، اسے ہم عذاب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ عذاب اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ تو ایصال ثواب کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، لوگ کہیں آقا کی امت کے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی کی امتیوں کہو کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ گئے انہیں بخش دے، اور میرے بعد جو ایمان کے ساتھ جائیں گے انہیں بھی بخش دے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس محفل میں؟ یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اپنے والدین کی مغفرت، مومنین کی مغفرت، مسلمانوں کی مغفرت، اور ہر وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ گئے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مگر مغفرت کی دعا کب کریں؟ جب قرآن کی کوئی آیت پڑھیں۔ رونا یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اب پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم ہے دنیا کی پہلی کتاب قرآن ہے جسے دیکھنا عبادت ہے، جسے چھونا عبادت ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ سنیں تو سننا عبادت ہے، اور خود اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا کہ قیامت کی صبح تک ثواب کے سمندر میں نہاتے رہیں۔ آخری بات عرض کروں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جانتے ہیں، بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے، مگر عمر بہت کم، 27 سال میں انتقال کر گئے، اور کام کتنا بڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت المالا کے قبرستان سے گزر رہا تھا۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی قبرستان سے گزرے تو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اللہ پاک وقت دے تو چند منٹ کھڑا ہو جائے، کچھ نہیں پڑھے تو کم سے کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، سورہ اخلاص۔ کئے گھنٹے لگیں گے سورہ اخلاص پڑھنے میں؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو کئے گھنٹے لگیں گے؟ 5 منٹ۔ مگر ثواب سنیے، حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام پیش کیا، 3 مرتبہ تلاوت کی، سب کے نام بخش دیا اور چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر وہاں سے گزرا، وہاں سلام پیش کیا تو دیکھا کہ قبر سے ساری روحیں نکل کے جشن منا رہی ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں خوشی منا رہی ہو؟ کیا کوئی نعمت غیر مترقبہ مل گئی؟ کا خاص فیضان الہی ہوا؟ رب کا کرم دھوم دھوم کے برس رہا ہے، رحمت الہی کی برکھا ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو روحوں نے جواب دیا، حضرات 1 سال پہلے یہاں سے آپ گزرے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کیا پڑھا تھا؟ کہا 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف کی سورہ پڑھی تھی۔ کہا پھر؟ کہا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب عطا فرمایا کہ ساری روحیں آپس میں ثواب کو تقسیم کر رہی ہیں، مگر اب تک تقسیم نہیں کر سکی ہے۔ ذرا سوچئے کہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھیں تو رب اتنا ثواب عطا فرمائے، اگر ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ روز تلاوت قرآن کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، 3 حرف پڑھنے میں 30 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملی، 30 گناہ دھلے اور 30 درجے بلند۔ تو یاد رکھیں دنیا کی پہلی کتاب قرآن عظیم ہے جسے اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا کیا، اور اس نبی کی امت میں ہم ہیں۔ کاش کہ قرآن پڑھتے اور پڑھنے کا سلیقہ جانتے۔ رونا آخری بات میں عرض کروں
کہ قرآن جانتے ہیں پڑھانے کے لیے کس مولوی کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہ جن کی شین درست ہے نہ قاف، وہ بولتا ہے بڑی سین چھوٹی سین۔ حضرت جن کی سرپرستی میں جلسہ ہے شبیر القادری صاحب، بہت اچھے حافظ ہیں، بہت اچھے قاری ہیں۔ میں 1980 سے حضرت کو جانتا ہوں، شاید وہ نہیں جانتے ہوں۔ جس وقت میں جامعہ قادریہ کا طالب علم تھا حضرت وہاں تشریف لاتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہیں قرآن میں بڑی سین چھوٹی سین ہے؟ نہیں ہے۔ مگر ہم اور آپ ایسے کو رکھتے ہیں جو کہتا ہے کہو بڑی سین چھوٹی سین۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ 50 روپے دیجئے گا تو وہی نہ پڑھائے گا، بڑی سین چھوٹی سین۔ اور کتا بلائی پڑھانا اور ریٹ کیٹ فیٹ تو 1000 ٹیوٹر کو دیتے ہیں۔ یہ ہے سچائی یا نہیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ وہ قرآن جو دنیا سے زیادہ آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا تو سنوارتا ہی ہے، دنیا میں بلندی عطا کرتا ہی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، جنت کی لذتیں عطا کرتا ہے، خیال کی بلندی عطا کرتا ہے، اور جنت کا مسافر بناتا ہے۔ اور جب قبر میں جاتے ہیں تو چاروں طرف قرآن کی روشنی ہمیں اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ اور اس قرآن کو کس سے پڑھاتے ہیں؟ اس مولوی سے جسے 50 روپے دیے اور کہتا ہے کہو بڑی سین چھوٹی سین، بڑا کاف چھوٹا کاف۔ کہیں نہیں ہے، اسے نکال کے بولنا چاہیے شین سین قاف کاف۔ جانتے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ لفظ میں تلفظ بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، اور تلفظ تو چھوڑ دیں، زبر زیر بدل جائے گا تو معنی بدل جائے گا۔ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، کاش کہ ہم سمجھیں اور قرآن کو اس عالم اور حافظ قرآن سے پڑھائیں جن کا تلفظ بھی اچھا ہو اور جو قرآن کا معنی بھی سمجھتے ہو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بندو کہو اے اللہ ہمیں بخش، اگلے جو ایمان کے ساتھ گئے انہیں بخش، میرے بعد جو ایمان کے ساتھ آئیں گے انہیں بخش۔ یہی سال ثواب ہے، تو نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ شرک ہے، نہ یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ میں آپ تمامی گھر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چہلم کے موقع سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے محفل نور کا انعقاد کیا، علماء کی جماعت کو مدعو کیا، شورا کو بلایا۔ اللہ پاک ان تمام کے حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی اس محفل نور کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام۔